السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل قادیان کے کالم تادیب النساء سے ایک انتخاب، مستورات کو ایک نیک مشورہ۔ اول، قرآن کریم میں فرمایا بیوی وہی اچھی ہوتی ہے جو کہ عبادت گزار ہو، صابر ہو، متحمل ہو، عصمت شعار ہو اور اس کی آنکھیں صرف اپنے خاوند پر ٹھہری ہوئی ہوں، جو حور جنت کی صفت ہے۔ پھر سب سے زیادہ یہ کہ اطاعت گزار ہو، اس میں خاوند کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں اس کے رشتہ داروں کی اطاعت بھی شامل ہے، اور قاطع رحم نہ ہو۔ جو شخص قطع رحم کرے اس کی بخشش نہ ہوگی، اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اور عصمت شعاری کی نسبت فرمایا، عورتوں تم ایک نفیس چیز ہو، سو نفیس اور شفاف چیز کو زنگار اور غبار یا میلا ہونے کا خطرہ ہے، اور نازک و نفیس شے کی جب تک کامل طور پہ سے حفاظت نہ کی جاوے وہ ضرور خراب ہوگی۔ یہ ایسے بیش قیمت انمول فکرے ہیں کہ اس سے زیادہ پر اثر فکرے میری کیا بساط کہ میں بنا سکوں۔ سو ہر اس معظمہ محترم بیوی کو جو اس اسلام والے گھروں میں ہے، اس پر ضرور قائم و پختہ طور سے عامل ہونا چاہیے کہ دینی اور دنیاوی فلاح کا موجب ہے۔ دوم، فرمایا گیا ہے کہ پاکیزہ ہو کے طہارت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 5 وقت نماز کا حکم اسی لیے ہے کہ کامل طور سے انسان پاک رہے۔ برتن کی نسبت یہاں تک حکم اسلام ہے کہ رات کو کوئی برتن ننگا نہ رہے۔ کپڑے میلے یا پیشاب پلیدی لگے ہوں سے نماز درست نہیں۔ پیشاب کی چھینٹ پاؤں پر پڑ جاوے تو سخت گناہ لگتا ہے۔ مردہ جانوروں کا گوشت یہاں تک کہ کتے کا جھوٹا دودھ، گھی اور پلید اور گندا فرمایا۔ سوم، پردے کا حکم یہاں تک فرمایا ہے کہ چوتھائی حصہ بال کا کھلا ہوا یا ایسا کپڑا جس سے بدن نظر آتا ہو یا بال نظر آتے ہوں، جیسے باریک ململ یا جالی کے دوپٹے سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ بے شک عورتوں کو سب زینت جائز ہے، مگر اسلامی حد بھی تو کوئی چیز ہے۔ بال سنوارنے تو جائز ہیں، مگر زلفیں کاٹ کر پھر انہیں نماز کے وقت یا کسی نامحرم کے سامنے کھلا رکھنا سخت گناہ ہے، اور عورت کی زیادہ تر زینت بال ہی ہیں۔ اسی طرح چونڈا کرنا یعنی کہ پیچھے کی طرف جوڑا باندھنا شاید جائز تو ہے، مگر برقع میں باندھ کر راستے میں چلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خیر، یہ تو لمبا قصہ ہو رہا ہے۔ عورت اپنی زینت زیبائش غیر محرموں سے چھپائے رکھے۔ چہارم، سب سے عمدہ دستور العمل یہ ہے کہ کفایت شعار ہو۔ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور اسراف کرنا سخت گناہ ہے۔ مثلاً میاں کی تنخواہ 5 روپیہ ہو اور بیوی کے دوپٹے کو 5 روپے کا فیتہ لگا ہوا ہو، یا میاں بیچارہ تو 2 آنا روز کی مزدوری کرنے والا ہو اور بیوی کے ہاتھوں کی چوڑیاں 12 آنا جوڑے کی پڑی ہیں، بیٹا تو مزدور کا اور سفید ریشم کا کرتا پہن کر جب تک باہر نہ نکلے 4 بیویوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ یہ سخت نامناسب بات کیا بلکہ گناہ اور عیب ہے، اور دنیا میں خواری کے علاوہ دین بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ پنجم، ہر ہنرمند بیوی کو کبھی نکمی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ کسی نہ کسی کام میں لگی رہے، خواہ اسے خود ضرورت کام کی نہ ہو، یعنی کر کے کھانے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ حلال کما کر کسی حاجت مند کو دینا وارث جنت ہونے کا ثبوت ہے۔ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا چمڑے رنگنے کا ہنر جانتی تھیں، اور وہ مزدوری لے کے محتاجوں میں بانٹتی تھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پھولوں کی سیج پر سونے والیاں یا امیرانہ زندگی گزار بیویاں اب چکی یا چرخے کا کام کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پھولوں کی سیجوں پر سونے والیاں یا امیرانہ زندگی گزار بیویاں اب چکی یا چرخے کا کام کریں۔ نہیں، وہ اپنی حیثیت کے موجب بہت عمدہ نازک کام کر سکتی ہیں۔ مثلاً دیکھو، تربوز خربوزے کا بیج نکال کر دیکھیں، ہے تو محنت کا کام، مگر کیسے قیمتی ہوتے ہیں۔ بازار کے بوسیدہ سے مغز بہت گرام ملتے ہیں۔ یا دیکھو، سلائی کا بیش قیمت کام ہے۔ بازار میں بچوں کے گرم موزے 8 آنا بنیان 2-4 روپیہ سے کم نہیں ملتی۔ اگر گھر میں اون لے کر بنوائی جاوے تو علاوہ کم قیمت لگنے کے مضبوط اور عمدہ بھی ہوگی۔ اسی طرح سے زنانہ مردانہ موزے ہی دیکھو، غور کرو تو کئی ہزار روپیہ دوسروں کے خزانے میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ یہ کیسا آسان کام ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ شاہی کام اور ہنر لکھنے پڑھنے کا ہے۔ اگر عورتیں خوش خطی سیکھیں، اور یہ تو عورتوں کا ہی اصل پیشہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ غور کریں تو ان کو جلد آ سکتا ہے۔ کاتبوں کی آج کل بہت ضرورت اور مانگ ہے،
اور عورتیں تو اندر بیٹھے کاپی نویسی بہت عمدہ طور سے کر سکتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ ایک دو خاتونان ہند کتابت کرتی بھی ہیں۔ چنانچہ ایک بہن بنام کنیز کبرے صاحبہ دہلی کو بیگم صاحبہ بھوپال کی جانب سے ایک سورہ خوشخط پیش کرنے پر 500 کی جڑاؤ پہنچیاں انعام بھی مل چکی۔ غرض یہ کہ یہ عمدہ نازک و نفیس کام ہے، سو میں اپنی بہت ساری معزز بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھلاؤ۔ حلال کمائی کرنے کے علاوہ دنیا میں کسی کی بھی محتاج نہیں ہوں گی، اور قوم بھی افلاس سے بچ جائے گی۔ آج کل مسلمانوں میں بھی تو تباہی ہے، آمدنیاں کم اور خرچ بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، نکما پن اور اسراف بڑھ چلا ہے۔ تجارت عورتوں سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی ناقص ہمتیں اس کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔ ہاں، اپنے ایجاد پسند دماغوں سے صنعت یعنی سلائی کے کام سے یا عمدہ صنعتوں سے وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں، بشرطیہ کہ ہمت کریں اور ساتھ کوئی عمدہ مشورہ بھی ملا کرے، اور ہمت بندانے والا کامل العقل ہونا چاہیے۔ بہنوں کی خیر خواہ سکینۃ النساء قادیان، الفضل 7 اکتوبر 1913 صفحہ 11۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ